پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، اتحاد میں ضرور شامل ہیں آپ حکومتی، اور بارہا پیپلز پارٹی کہتی رہی کہ ہماری اپنی سیاست ہے، مسلم لیگ نون کی اپنی سیاست ہے، ہم ایک خاص مقصد کے لیے تو اکٹھے ہو سکتے ہیں لیکن سیاست اپنی اپنی ہے۔ اور پنجاب کا اہم الیکشن ہوگا اگلی حکومت کے قیام کے سلسلے میں، تو پیپلز پارٹی کس حد تک جا سکتی ہے نون لیگ کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرنے میں بخاری صاحب، اور نون لیگ کے مد مقابل کھڑے ہونے میں؟ کہ پرائمریلی امیر عباس، یہ تو میں سمجھتا ہوں ابھی قبل از وقت کوشچن ہے آپ کا، اس لیے کہ باوجود اس کے کہ ہم گورنمنٹ کے الائز ہیں، پی ڈی ایم کی بنیاد ہم نے رکھی، لیکن سمہاؤ ہم پی ڈی ایم سے ہم علیحدہ ہو گئے، یا پی ڈی ایم کے سیکرٹری جنرل نے ہمیں برداشت نہیں کیا۔ تو بہرحال سیاست تو اپنی مینیفیسٹو پہ اپنے لیڈرشپ کے ویژن کے مطابق، اور وہ بنیادی بات کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ سمجھتی تھی کہ اس کی بنیاد پنجاب میں رکھی گئی، لاہور سے اس کا آغاز ہوا، تو پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک بھی پنجاب میں تھا۔ 1988 میں بھی بائی ڈیزائن پیپلز پارٹی کو پروونشل گورنمنٹ سے باہر رکھا گیا، اس لیے کہ اس وقت کے ہڈن ہینڈز نے ایک نعرہ لگایا، جاگ پنجابی جاگ، اور اس کو رزلٹس کو بھی مینیپولیٹ کیا گیا۔ پیپلز پارٹی ہمیشہ پنجاب میں پاپولر جماعت رہی، اور سم ہاؤ پیپلز پارٹی کو پچھلے الیکشن میں 13 میں بھی اور 18 میں بھی ہم وہ رزلٹس نہیں لے سکے، لیکن اب عوام نے بھی ریئلائز کر لیا کہ اس ملک میں اگر حقیقی معنوں میں جو پاکستان کی نمائندگی کرنے کا حق رکھتی ہے یا اختیار رکھتی ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، کیونکہ لوگوں نے پرفارمنس دیکھ لی باقی جماعتوں کو بھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی پرفارمنس پاکستان کے عوام کے سامنے ہے، ان کی قربانیاں ان کے سامنے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے نشان پہ الیکشن لڑیں گے، اپنی پالیسیز کے مطابق اپنے مینیفیسٹو پہ الیکشن لڑیں گے۔ بہرحال اگر کسی نے کوئی الیکشن الائنس کی بات کی تو وہ قبل از وقت ہے، پھر وہ وقت آ کے دیکھے گا کہ ہماری سی کیا فیصلہ کرتی ہے، ہماری قیادت کیا فیصلہ کرتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بڑا پری میچور ہے ابھی اس پہ کمنٹ کرنا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت بالکل پنجاب میں جناب آصف علی زرداری صاحب موجود تھے، اور الیکٹیبلز کے علاوہ بھی لوگوں نے رجوع کیا پیپلز پارٹی میں شمولیت کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاست ایک آزادانہ فعل ہے، والنٹریلی سیاست انسان کرتا ہے، جبر کے نیچے سیاست نہیں ہوتی۔ ہر وہ شخص جو ہماری جماعت کے مینیفیسٹو سے ہماری قیادت پہ اعتماد کرتے ہوئے پیپلز پارٹی میں شامل ہوتا ہے، تو پیپلز پارٹی بالکل سیاسی کارکنوں کو لے کے الیکٹیبلز کو بالکل ایکسیپٹ کرتی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کی اپنا کرائٹیریا بھی ہے، وہ کرائٹیریا بھی ہمارا اسی فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے کس کو شامل کرنا ہے اور کس کو شامل نہیں کرنا۔ بخاری صاحب، دو جو نئی جماعتیں سامنے آ رہی ہیں، قوف لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی۔ قوف لیگ اگرچہ نئی نہیں ہے، لیکن قوف لیگ 2008 کے بعد سے مسلسل ٹوٹتی پھوٹتی اور بالکل سکڑ کے 2018 میں چند سیٹوں تک محدود رہ گئی۔ تو یہ دونوں جماعتیں کچھ نہ کچھ تو حاصل کریں گی، اور ان کو سپورٹ بھی مل رہی ہے ہر طرف سے۔ دیکھیے، یہ ہر شخص کا یہ بنیادی حق ہے، کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز بنائے، وہ عوام کو اپروچ کرے، عوام سے پذیرائی حاصل کر سکتے تو حاصل کرے، اس پہ کوئی پابندی اور بار نہیں ہے۔ لیکن جو پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں ایسی جماعتیں بنیں وہ لانگ لاسٹنگ نہیں رہیں، تو اس لیے ان کا کیا فیوچر ہوتا ہے یہ خدا بہتر جانتا ہے۔ مستقبل کے فیصلے تو اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہوتے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی جماعتیں، چاہے وہ ریپبلکنز ہو، چاہے وہ کنونشن لیگ ہو، یا باقی کوئی جماعت ہو، یا ایون پی ٹی آئی ہو، ان کی الٹیمیٹ فیٹ کیا ہوتی ہے وہ آپ نے دیکھ لی ہوگی، آپ کا تاریخ سب کا بھی مطالعہ کرتے رہے ہوں گے، ایون پری پارٹیشن۔ بخاری صاحب، کنونشن مسلم لیگ میں تو آپ کا حصہ بھی تھا اس میں؟ بالکل تھا، اس میں ہم نے کبھی انکار کیا کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے بالکل اس کنونشن لیگ میں تھے، بہت سارے تھے، لیکن جب ذوالفقار علی بھٹو شہید نے سمجھا کہ یہ کنونشن مسلم لیگ یہ قوم کے مفادات کا تحفظ نہیں کر پا رہی،
پاکستان کے عوام کو ریلیف نہیں دے پا رہی. اور 65 کی جو وار تھی اوبویسلی وہ پولیٹیکل لیڈرشپ نے اس پہ وہ سرخرو نہیں ہوئی. تو ذوالفقار علی بھٹو کا اختلاف ہی وہاں سے شروع ہوا. تو ایک نئی جماعت بنائی اور اس نئی جماعت کو 2.5 سال کے اندر 2.25 سال کے اندر جو پذیرائی ملی 1970 کا الیکشن کلین سویپ کیا. تو یہ بھٹو شہید کی جو پالیسیز تھیں یا ان کا جو ایک پبلک کے لیے جو انہوں نے پالیسیز دیں اور جو پروگرام دیا اس پہ لوگ متفق ہوئے. تو بخاری صاحب یہی آرگیومنٹ تو آپ کی مخالف جماعت تحریک انصاف بھی تو سامنے رکھ سکتی ہے کہ بھئی اگر بھٹو صاحب ایوب خان کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ایوب خان کی کابینہ میں وزیر رہے اور اس کے بعد انہیں لگا کہ نہیں ایوب خان تو ملک کو ٹھیک طرف نہیں لے کے جا رہا, تو بھٹو صاحب کو لگا کہ نہیں انہیں اپنے سیاسی نظریے کے ساتھ سامنے آنا چاہیے اور وہ اس کے سامنے کھڑے ہو گئے اور 1967 30 نومبر کو اپنی پارٹی بنا لی. تو جس تحریک انصاف کو آپ تانا دیتے ہیں کہ یہ 2018 میں اسٹیبلشمنٹ اس کو لے کر آئی پاور میں, تو آج اس کی لیڈرشپ بھی کہہ سکتی ہے کہ بھئی آج ہم بھی جا گئے بھٹو صاحب کی طرح اور آج ہم بھی ڈیموکریٹ بن گئے. No, there is a lot of difference between بھٹو صاحب and there is no comparison. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کوئی کمپیرن کرنا بھی نہیں چاہیے. جو ابیلٹیز جو پولیٹیکل ویژن ذوالفقار علی بھٹو کے پاس تھی وہ عمران کے پاس ہے. جو ہر لمحے یو ٹرن کو کہتا ہے کہ یہ میری سیاست کا معراج ہے. ہم تو کمٹمنٹس سمجھتے ہیں جو کی جائے اس کو آنر کیا جانا چاہیے. اور یو ٹرن لینے والے کو تو وعدہ خلاف کہتے ہیں کہ جو ایک وعدہ کر کے گھوم جائے پھر جائے وعدہ خلافی کر جائے اس کو آپ معتبر سمجھتے ہیں. یہ تو قطعاً معتبر نہیں ہے. اس لیے اس کی جماعت کا ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی 2 سال میں کلین سویپ کر گئی. یہ کہتا ہے میں نے 26 سال محنت کی, لیکن 2013 تک تو اس کی محنت جو ہے وہ ثمرات حاصل کر سکی. وہ 96-97 میں 1 سیٹ نہیں ملی, 2002 میں 1 سیٹ ملی. تو ذوالفقار علی بھٹو کی جماعت کو اس کے پروگرام کو 2 سال کے اندر ہی اس وقت کے ویسٹ پاکستان میں وہ کلین سویپ کر گئے. تو وہ اگر اس کی جماعت میں اس میں کرزمیٹک پرسنالٹی ہوتی ہے تو 97 کے الیکشن میں یہ کلین سویپ کر جاتے, 2002 کے الیکشن میں کلین سویپ کر جاتے. تو لیٹس ناٹ کمپیئر ذوالفقار علی بھٹو. اچھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بخاری صاحب یہ 2008 سے پہلے بخاری صاحب پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے کمٹمنٹ کی کہ ہم الیکشن کنٹیسٹ نہیں کریں گے 2008 کا, اور جماعت اسلامی اور قطعاً نہیں سر لندن میں یہ کمٹمنٹ ہوئی تھی جماعت اسلامی اور نو سر یو آر ٹوٹلی رانگ. آپ نے تاریخ کو پڑھا نہیں, آپ نے تاریخ کو سمجھا نہیں. یہ نواز شریف جو تھا اور جماعت اسلامی یہ بی بی شہید نے پرسویٹ کیا ہے اس کو نواز شریف کو کہ الیکشن کا بائیک آؤٹ نہیں کرنا. یہ ہماری پرسویشن پہ نواز شریف نے پارٹیسپیٹ کیا 2008 کے الیکشن میں, اور پھر بی بی کی شہادت پہ پھر نواز شریف نے کہا کہ ہم بائیک آؤٹ کرتے ہیں. تو آصف علی زرداری صاحب نے ان کو نوڈیرو میں کہا کہ الیکشن کا بائیک آؤٹ نہیں. پیپلز پارٹی بلیو کرتی ہے کہ الیکشن پروسیس سے اپنے آپ کو علیحدہ نہیں رکھنا چاہیے. کوئی کمٹمنٹ نہیں تھی ایسی. 1985 میں ایک غلطی کی بخاری صاحب 2008 میں ایسی آپ کہہ رہے ہیں کہ امیر عباس جی امیر عباس آپ نے تاریخ کو یا تو پڑھا نہیں یا سمجھا نہیں. سر یہ جماعت اسلامی تحریک انصاف وہ تمام سے باتیں کہتی ہے کہ بھائی ادھر ہم سے وعدہ کیا تھا, وہ کہتے ہیں ادھر ہم سے وعدہ کیا تھا, خود الیکشن لڑ لی, آپ نے باہر کھڑا کر دیا. میں 2008 میں الیکشن لڑ رہا تھا, میں 2002 میں ایم این اے تھا یہاں سے. تو پیپلز پارٹی نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا الیکشن بیک آؤٹ کرنے کا. یہ تو براہ راست آپ الزام لگا رہے ہیں پیپلز پارٹی جماعت اسلامی کے ساتھ ہمارا کوئی واسطہ ہی نہیں تھا. وہ اچکزئی نون اور یہ جماعت نیشنلسٹ پارٹی انہوں نے بیک آؤٹ کیا تھا, اور پھر محترمہ کی پرسویشن پہ اور ان کے سمجھانے پہ نواز شریف نے 2008 کے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا.